بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف، پروگرام اختلاف۔ ناظرین، سینٹ ایک ایسا ایوان ہے جو دکھائی تو کم دیتا ہے مگر فیصلہ سازی کے وقت اکثر جو ہے وہ بازی کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے، اور 2025 کے سینٹ انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ کچھ نشستوں پر جیت سے زیادہ ہار جو ہے وہ زیر بحث ہے، تو کچھ نتائج پر عددی منطق کم اور سیاسی حکمت عملی زیادہ غالب نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ حکومتی اتحاد اقلیت میں ہو کر بھی کامیاب ہوا، جبکہ اپوزیشن اکثریت میں ہو کر بھی دفاعی پوزیشن پر دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ الیکشن محض جیتنے اور ہارنے کا کھیل نہیں، بلکہ پس پردہ کئی بیانیوں، وفاداریوں، سیاسی انجینئرنگ اور آئینی موشگافیوں کا جو ہے وہ کی ایک گتھی بھی ہے۔ اس کے علاوہ تو پھر کیا سینٹ میں یہ نئی ترتیب آئینی ترمیم کی راہ ہموار کر پائے گی، یہ سوال ہے۔ یہاں پر مزید سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ ایوان بالا واقعی قانون سازی کا مرکز بنے گا یا صرف عددی توازن کا ایک تماشا جو ہے وہ لگے گا۔ آج انہی سوالوں کی گرہیں جو ہے کھولنے کی کوشش کریں گے، اور ان گرہوں کو کھولنے کے لیے جو ان سوالات کی ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جناب اصغر چودھری صاحب ہیں، سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں، فنانس سیکرٹری ہیں، PRA پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اس کے علاوہ شہزاد حسن مرزا صاحب ہیں، دوست ہمارے سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں۔ چودھری صاحب، آپ سے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے پارٹی پوزیشن اور سیاسی برتری کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ 2025 کے جب سینٹ الیکشن ہوئے ہیں، سینٹ مکمل ہو چکا، اور انتخابات کے بعد اب ایوان بالا میں پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ کون سی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ بہت شکریہ راج صاحب، یہ الیکشن بڑا دلچسپ تھا، اور ذرا اگر تھوڑی سی آپ اس کو دیکھ لیں سینٹ کو، تو اگر آپ قومی اسمبلی میں آتے ہیں نا، تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً پنجاب کی جو قومی اسمبلی میں نشستیں ہیں وہ 190 185 90 کے لگ بھگ ہیں، اور باقی 3 صوبوں کی اتنی ہیں۔ مطلب 3 صوبوں کو ملائیں اور ایک جانب پنجاب ہوں اور 3 صوبوں کی بھی ساری نشستیں ہوں، تو وہ 3 صوبے حکومت نہیں بنا سکتے، بلکہ پنجاب سے جو لیڈ لے گا وہ یہ حکومت بنائے گا۔ جی بالکل یہی بات ہے نا، اس لیے چونکہ وہ نشستیں آبادی کے لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن جو سینٹ ہے اسے کہتے ہیں ہاؤس آف فیڈریشن۔ یہ مثال میں نے آپ کو نشستوں کی اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو سینٹ کی جو کمپوزیشن ہے وہ ذرا تھوڑا ناظرین کو سمجھ آ سکے کہ ہاؤس آف فیڈریشن میں مساوی تعداد ہوتی ہے۔ اگر 10 سینیٹر پنجاب سے ہیں تو 10 ہی KP سے ہوں گے، 10 ہی بلوچستان سے، اور 10 ہی سندھ سے ہوں گے۔ جو 8 فروری کے انتخابات تھے، 8 فروری کے انتخابات کے بعد جب وہ آپ کو پتہ ہے مخصوص نشستوں والا آیا، پھر سینٹ کے انتخابات تھے، تو خیبر پختونخوا میں چونکہ تنازع تھا اور وہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے، ایوان بالا مکمل نہیں ہو سکا تھا، وہاں سے اس کی نمائندگی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ لیکن ان انتخابات کو جو کل ہوئے ہیں، اور بالخصوص چلے پنجاب کی تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات ہوئے ہیں اسے کم از کم مجھے بڑا حیران کر دیا جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو نواز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، کسی صورت ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اب جیل میں بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایون کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے میثاق معیشت کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، انہوں نے اس ہاتھ کو جھٹک دیا تھا، اور وہاں پر فلور آف دی ہاؤس کو کہا تھا کہ میں سب کو جیل میں ڈالوں گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پوری اپوزیشن باجماعت جیل میں تھی۔ لیکن وہ بیانیہ کہاں پر گیا؟ پھر فارم 45 اور 47 والا بیانیہ کہاں پر گیا؟ یہاں پر پاک انڈیا جو جنگ ہو جائے تو آپ ایک میز ایک چھت تلے آپ نہیں بیٹھتے ہیں، مہنگائی کا ایشو آ جائے، کوئی بھی قومی بحران کا سامنا اس قوم کو کرنا پڑے تو آپ ایک میز کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ مگر جب سینٹ کے انتخابات آئے اور آپ نے وہ ایک ڈیل کی، میں اس کو لفظ ڈیل کہوں گا کیونکہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی مسلسل یہ کہتی چلی آ رہی ہے ہم ڈیل نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ حکومت میں تھے تو کہتے تھے NRO نہیں دینا، نہیں دینا، نہیں دینا، یہی کہتے تھے نا، اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے NRO ہوا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب اس ملک سے باہر کیسے گئے تھے وہ بھی اس قوم کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو ڈیل سے انکاری تھے وہ بالآخر سینٹ انتخابات میں 6 اور 5 کی ڈیل کے اوپر آپ گئے۔ وہ 6 اور 5 کی ڈیل کیا تھی؟ ذرا میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، اس میں معذرت خواہ ہوں۔ جو خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے دستخطوں سے 15 جولائی کو ایک نامزدگی سامنے آئی تھی،
اور وہ جو یہ لیٹر تھا انہوں نے نامزدگی کا اپنے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور کے حوالے کیا تھا. ان میں نام ذرا آپ دیکھیں, مراد سعید صاحب تھے, عرفان سلیم, فیصل جاوید, خرم ذیشان, اظہر مشوانی, نور الحق قادری اور اعظم خان سواتی. مگر سینیٹر کون بنے اور سینیٹر کیسے بنے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا. آپ نے کہا جی کہ ہم 5 اگست کی تحریک کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں جی لاہور کے اندر. پورے ملک سے آپ نے پارلیمنٹیرین کو اکٹھا کیا اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے سارے پارلیمنٹیرین کو ان کے قائد ایوان علی امین گنڈا پور صاحب کی قیادت میں آپ نے لاہور میں جمع کیا. اور لاہور میں پھر ایک نام نکلا جی مرزا افریدی صاحب. مرزا افریدی صاحب کا اس لسٹ کے اندر نام نہیں ہے. جو لسٹ صوبائی تنظیم نے دی اس کے اندر ان کا نام نہیں ہے, مگر مرزا افریدی صاحب وہاں پر سینیٹر بن گئے. وہ کیسے بن گئے یہ بھی کوئی تاریخ دان لکھے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں سینیٹ کے الیکشن میں تو نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھل جاتے ہیں. اس دفعہ منہ نہیں کھلے, زبان زد عام ہے کہ کنٹینر کے منہ کھلے. آخر اس کے وہ بیانیہ پھر آپ کا کہاں گیا؟ فارم 45 اور 47 والا بیانیہ آپ کو کہاں پر گیا؟ آپ نے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ رہا تھا, آپ نے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا تھا, آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا تھا, مگر یہاں پر بیٹھ کے آپ نے ساری چیزیں, اگر آپ یہ نہ لیٹ گئے ہیں سر. بالکل وہ بیان میں یہی تو کہہ رہا ہوں. پھر دوسری جانب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 اگست کو پیک کے اوپر لے کر جائیں. وہاں پر لاہور گئے, آپ نے 5 اگست کو 90 روز کے اوپر لے گئے, اور 90 روز کی اس ملک میں ایک تاریخ ہے, آپ کو پتہ ہے. ضیاء الحق صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ 90 روز تک الیکشن کروائیں گے, اور وہ 90 روز پھر 11 سالوں کے اوپر میت ہو گئے. تو یہاں پر خرم ذیشان کہاں پر گیا, اظہر مشوانی وہ کہاں پر گیا, عرفان سلیم کہاں پر گیا؟ یہ سوالات اب ود ان پارٹی اٹھ رہے ہیں. پھر مجھے یہ بتائیے کہ بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے سپرد یہ لسٹ کی گئی. یہ مجھے خود پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے. لیکن وہاں پر راتوں رات ایک ملاقات ہوتی ہے بیرسٹر صاحب کی اور کوئی نئی لسٹ آ جاتی ہے. اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ لسٹ واقعہ یہ جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں یہ عمران خان صاحب کی منظوری سے ہوئے ہیں یا بالا ہی بالا وہی کہہ دی. انہوں نے اندر سے کچھ اور کہا, باہر آ کے انہوں نے کہا نہیں جی چونکہ خان صاحب نے یہ منظوری دی ہے اور یہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 5 اگست کی جو تحریک ہے اور منجی پیڑھی تو انہوں نے خود ٹھوک دی ہے. اس کو کون ویٹ کرتا ہے کہ واقعی خان صاحب نے اندر سے یہ اپروول دی ہے؟ دیکھیں آپ بیرسٹر صاحب پتہ نہیں ان کے پاس کون سی گدڑ سینگی ہے, وہ رات 12 بجے بھی چاہیں تو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. ان کی ملاقات میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں جنید اکبر خان کو آج سال سے زیادہ ہو گیا صوبائی صدر بنے ہوئے, 22 مرتبہ وہ جا چکا ہے اڈیالہ جیل کے باہر, اس کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. باقی جو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ملاقات نہیں, ایون کہ علیمہ بی بی کی ملاقات وہاں پر نہیں ہو رہی ہے. باقی 2 بہنوں کی ہو جاتی ہے, ان کی ملاقات وہاں پر نہیں ہو رہی ہے. تو پھر تو بس ٹھیک ہے نا, اندر سے جو پہ اور ہر ایک آتا ہے وہاں سے خان صاحب سے ملاقات کرتا ہے جی, نہیں باہر آتا ہے اور اپنا چورن بیچنا شروع کر دیتا ہے. پوری پارٹی کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا صحیح ہے. میں جو صاحب آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف ذرا شہزاد صاحب سے انپٹ لے لوں. شہزاد صاحب یہ جو کے پی کے میں الیکشن ہوا ہے سینٹ کا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت اقلیت میں ہونے کے باوجود سیٹیں لے گئی ہے, کون سا ایسا ہے ان کے پاس فارمولہ جو ہر فورم پہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں؟ کاشف صاحب یہ فائدہ حکومت نے خود حاصل نہیں کیا بلکہ حکومت کو دیا گیا ہے. میری نظر میں دیکھیے وہاں جو اس وقت یہاں پر حکومت کی جو بڑی اپوزیشن جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے, اس کی تقسیم در تقسیم نے جو ہے وہ فائدہ حکومت کو دیا. وفاداریاں تبدیل ہوئیں, پھر مبینہ طور پر الزامات بھی ہیں جی مبینہ انجینئرنگ کی گئی ہے. تو ظاہر حکومت تو اس وقت ویسے بھی زور میں ہے اور اس نے ان کی تقسیم سے فائدہ تو اٹھانا ہے. سیاسی بہترین چال یہی ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کی کمزوری سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے. اب کمزوریاں کس کی ہیں یہ تو سب جانتے ہیں, اور ان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے. اس جماعت کے پاس, میں پی ٹی آئی کی جماعت کی بات کر رہا ہوں, کہ جس پارٹی کے پاس جب نظریہ نہیں ہوتا, فرد واحد شخصیت یا کوئی من پسند شخصیت کے لیے آپ کے گرد آپ کی جس وقت سیاست گھومتی ہے, آپ ملکی مفاد, عوامی مسائل کے مفاد کو جس آپ ترکہ تعلق کر دیتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر دوسری لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں.
پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جیسے چوہدری صاحب نے ذکر کیا، میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ وہاں سے پھر کر آتا ہے جب اڈیالہ جیل سے، اس دن وہی جو پارٹی کا ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ خود جو بانی پی ٹی آئی ہیں، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، بڑے قابل لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس سوچنے اور صلاحیت رکھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، مگر وہ بیچارے باہر بیٹھ کر کیا کریں کہ جب ان کا لیڈر ہی انہیں کامیاب نہ ہونے دے، اور ان کا لیڈر انہیں کامیاب کیوں ہونے دے؟ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ لوگ باہر بیٹھ کر پارٹی کو سنبھال لیتے ہیں، پارٹی کو چلا لیتے ہیں، تو پھر میری تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو۔ اپنی اس ضرورت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی وہ واہ رکھنے کے لیے، اپنی شخصیت کو زندہ رکھنے کے لیے وہ پارٹی کے باہر کسی کو بھی فل اتھارٹی نہیں دیتے۔ کوئی ایک بندہ آج تک مجھے بتائیں جن کو انہوں نے اتھارٹی دی ہو اور وہ پھر اس پارٹی کو چلانے کے قابل ہوا ہو۔ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ پارٹی کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے، ہدایات آ جاتی ہیں، وہ رک جاتا ہے، پارٹی تقسیم در تقسیم ہو جاتی ہے۔ کل ہی جو فواد چودھری ہیں انہوں نے بیان دیا ہے، دیکھیں یہ ان پارٹی کے بڑے سرگرم رکن تھے، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو تحریکیں چلا سکے یا کوئی اسپیشل تحریک چلا سکے۔ تو یہ تو حالت ہے اس پارٹی کی۔ میں نہیں سمجھتا چلیں ہوں کہ الیکشن شہزاد صاحب ہوگی، قومی اسمبلی میں جو کردار اپوزیشن کا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ ایک عرصے سے جو ہے پارلیمان کو کور کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی اپوزیشن مؤثر کردار اپنا ادا کر پائے گی سینٹ میں اس الیکشن میں کے نہیں بعد؟ سمجھتا ہوں کہ کر پائے گی۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر اس صورت میں وہ کردار ادا کر پائے، وہ صورت یہ ہے کہ وہ اپنے اتحادی جماعتوں سے جو اپوزیشن ہے وہ مل کر ملکی کاز کے لیے، عوامی مسائل کے لیے، اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے، چلیں آپ پورے پاکستان کی عوام کو ایک طرف رکھ دیں، یار کم از کم جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، جن کی ووٹوں سے آپ منتخب ہو کر ایوانوں میں بیٹھے ہیں، کم از کم ان کے مسائل کے لیے آپ آواز اٹھائیں۔ جب تک یہ پارٹی فرد واحد کے گرد گھومے گی کاشف بھائی، یہاں پر کچھ نہیں ہوگا، اس پارٹی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسی کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ حکومت کو ہی اٹھائے گی۔ البتہ میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں جہاں حکومت کو اس وقت 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں ملی ہے، اب اس کو ایوان بالا یعنی کہ سینٹ میں بھی اس کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے۔ یہ کوئی خوشی 2/3 اکثریت اہم قانون سازی میں مدد بہت ملے گی زیادہ حکومت کو؟ اہمیت ہوتی ہے اس میں، یہ ہے کہ آپ کو دائیں بائیں نہیں دیکھنا پڑتا۔ اب ان کو فائدہ یہ ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے خوشی کی بات تو ایک طرف رہ گئی، یہ اس کا بہت بڑا امتحان ہے کہ جو بل آپ کا اسمبلی میں پاس ہوتا تھا وہ بعد میں ایوان میں سینٹ میں جا کے بعض دفعہ پھنس جاتا تھا، یا وہاں پر ان کو جو ہے نا اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، وہ راہ بھی ہموار ہوگی۔ یہ حکومت کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اس وقت حکومت کے سر کے اوپر بجلی کی قیمتوں کے مسائل ہیں، مہنگائی کے مسائل ہیں، بیروزگاری کے مسائل ہیں، آپ معیشت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، روز آپ اجلاس کرتے ہیں پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے، آپ کے وزراء بیٹھ کے کرتے ہیں، 2 مہینے کی کارکردگی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کی یہ رکاوٹ حکومت کا جو اگر ایک آخری کوئی آبجیکشن تھا یا اعتراض تھا کہ جی ہمیں اسمبلی سے بل پاس ہوتا ہے تو سینٹ میں پھنس جاتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات ہیں، اب اس اصل امتحان اب حکومت کا شروع ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کو، اپوزیشن کو تو آپ ایک طرف رہنے دیں، انہوں نے تو مسائل کے اوپر بات کرنی ہے، شور کرنا ہے، ایوان میں کرنا ہے۔ اب امتحان اصل حکومت کا ہے کہ وہ دیکھیں کہ عوام کے لیے اب کیا کر پاتی ہے، کیا وہ دعوے، کیا وہ وعدے جو آپ نے عوام سے تو کیے، جو آپ نے قومی اسمبلی کے ممبران کو حکومت بنانے کے لیے، اتحادیوں کو حکومت بنانے کے لیے ساتھ میں لایا، سینٹ کے الیکشن میں آپ نے یہی دعوے کیے ہیں کہ آپ عوامی مسائل پہ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر یہ نہیں کر پائے، یہ حکومت کے تقریباً 3.5 سال باقی رہ گئے ہیں اکارڈنگ ٹو جو لا ہے، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر اس پیریڈ میں یہ حکومت کچھ نہ کر پائی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ پھر واضح اکثریت 2/3 لے کے تو ایوان میں بیٹھے گی۔ یہ بڑا کڑا امتحان ہے۔ چوہدری صاحب جی میں ذرا آپ کے سوال سے پہلے دوست کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں 2-3 چیزوں پر، اور تاریخ کی درستگی کے لیے بھی۔ ایک تو سب سے پہلے میرے دوست سے بات کی کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، میں ذرا ان کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی نظریہ نہ ہوتا تو رائے صاحب سندھ کے ریگستانوں، بلوچستان کے پہاڑوں، روشنیوں کے شہر کراچی، زندہ دلان لاہور اور خیبر پختونخوا کا جو گاؤں شہر چپا ہے، آج کل وہاں پر ریلیاں نہ نکل رہی ہوتی۔ میں 3 دن قبل جو خیبر پختونخوا کا ایک بالکل آخری علاقہ ہے نگری ٹوٹیال، ہزارہ ڈویژن، یہ ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کا، گلیات کے بالکل ساتھ ہی ہے، تحصیل یہ لورا ہے،
وہاں پر ایک کنونشن میں گیا. آپ بلیو کریں پرخطر راستے ہیں, مشکل وہاں پر ذرائع آمد و رفت ہیں, لیکن اتنا وہاں پر جنون تھا کارکنوں کا, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا, اور وہ پیسوں کے عوض نہیں لائے گئے تھے وہاں پر, وہ خود وہاں پر آئے تھے, اور وہ عمران خان کی محبت کے لیے آئے تھے, وہ جنید اکبر کے لیے نہیں گئے تھے, علی اصغر کے لیے نہیں گئے تھے, یا کسی دوسرے کی محبت نہیں گئے تھے. یہ جواب ہے ان کو نظریے کا. دوسرا انہوں نے کہا 2/3 اکثریت. رائے صاحب, جو آپ کو عام قانون سازی کے لیے سنگل میجارٹی چاہیے ہوتی ہے, اور سنگل میجارٹی میں انہوں نے کیا کیا قانون پاس کیے ہیں وہ آپ کے سامنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو 2/3 اکثریت سے بچائے. دیکھیں جب ہمارے پاس اختیار آ جاتا ہے نا, تو پھر اس کا بے رحم ہم استعمال کرتے ہیں. ایک طاقت کا اور اختیار کا بے رحم استعمال ہوتا ہے. چلیں پہلے آپ وہ مخصوص نشستوں کی وجہ سے وہ تو آپ کی تھی ہی نہیں, بس چلیں آپ کو مل گئیں جس طرح بھی وہ مل گئیں. وہ بھی پی ٹی آئی کی ایک غلطی تھی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی وہ غلطی تھی کہ وہ مخصوص نشستیں آپ کے حصوں میں آئیں, اور ایوان زیری میں بھی آپ کے پاس آیا 2/3 آپ کے پاس, کیا بلکہ نون لیگ کے پاس تو سادہ اکثریت آئی, تو آپ نے پیپلز پارٹی کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی, اور پیپلز پارٹی اب شکوے کر رہی ہے. وہ اسی طرح ایوان بالا میں آپ کے پاس اب 2/3 آ گئی. تو اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ 27ویں بھی آئے گی, 28ویں بھی آئے گی. سے اگر ہم بات کریں جو صاحب, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, یہ دوبارہ متحرک ہونے کے آپ کو امکانات روشن ہوگی؟ متحرک ہے, اس پہ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. 26ویں آئینی ترمیم تھی تو آپ کے گورنر صاحب نے گورنر ہاؤس میں جا کے تو مخصوص نشستوں والا حلف لیا نا سر. اس کی اجازت 26ویں آئینی ترمیم میں دی گئی ہے. آپ کی مرضی ہے آئین کا ناک ادھر مروڑ دیں ادھر مروڑ دیں. اب آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے, اپنی مرضی کی آپ لے کر آپ کل کہہ دیتے جی نہیں ہمیں اس ملک میں دیکھیں اس کی. تو یہ جو آمدہ اگلا بجٹ آئے گا, اس کے علاوہ صوبوں کے وسائل کی تقسیم ہے اور بلدیاتی نظام ہے, آپ کو لگتا ہے اس پر بھی اب مؤثر قانون سازی متوقع ہے؟ رائے صاحب بہت معصوم ہیں آپ. یار آپ اور میں 2002 سے گٹھے اسمبلی کور کر رہے ہیں, 23 سال ہمیں ہو گئے ہیں یہ پارلیمانی راہداریوں اقتدار کی غلام گردشوں کو کھنگالتے ہوئے. آپ کے پاس ادھر سے آئی ہے 2/3 قومی اسمبلی میں, تو چینی آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے, چینی آپ سے قابو میں نہیں آ رہی. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, کل میری ہوئی ہے بات مرزا اختیار بیگ صاحب, یہ سب کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور ان سے جو آف دی ریکارڈ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے بھائی جان بہت بڑے بڑے نام ہیں اس چینی اسکینڈل میں. چینی پہلے انہوں نے ایکسپورٹ کس طرح کی, پھر وہ چینی امپورٹ کس طرح ہوئی, پھر اس کے اوپر ریبیٹ کس طرح لیا گیا. وہ کہتے ہیں میں ایک ایک نام کو سامنے لے کر آؤں گا. سر پی ٹی آئی کی نہیں, آج کی بات ہے. آج کہاں سے پی ٹی آئی ہے؟ پی ٹی آئی کو تو اڈیالہ جیل میں آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. آج کہاں سے پی ٹی آئی سر؟ 200 روپے تو پہنچ گئی ہے, آج پہنچ گئی آپ کی 200 آپ ہسٹری کو بھی ساتھ اٹیچ کریں نا. آپ صرف حکومت کو ہی بیٹھ کے ٹارگٹ کریں گے. سر مجھے صرف آپ یہ بتائیں راجہ صاحب, آج عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے, یا عمران خان صاحب کا کوئی وزیر جو ہے وزیر تجارت لگا ہوا ہے؟ کیوں آپ غلط ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں سر؟ سر گزارش جب سڑک اچھی بنی ہوئی تھی اس کو کون سی اچھی سڑک بنی ہوئی تھی؟ اس کا بیڑا گرک کر کے اب ظاہر ہے تھوڑا ٹائم تو اس کو لگے گا نا. 3.5 سال ایسی بات نہیں ہے. 3.5 سال عمران خان صاحب نے بیڑا غرق کیا اس ملک کا, مان لیتے جی بیڑا غرق کیا انہوں نے. یار 16 مہینے وہ 15 مہینے یہ آپ کو بھی تو ہو گئے نا. اب آپ کو وہ سڑک میری بات سنیں, خود ان کے شیخ رشید نے کہا تھا, خود پی ٹی آئی کے بانی نے کہا تھا ہم اس ملک کو وہاں لے گئے جہاں اس کو دوبارہ سٹینڈ کرنے میں 20 سال لگیں گے. ہم مانتے ہیں کہ حکومت کی ابھی کافی ساری چیزوں میں اصلاح ہونی ہے, آپ کو صرف لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ حوصلہ رکھیں شہزاد مرزا صاحب, حوصلہ رکھیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کریشنگ ہوئی ہے گنے کی, شوگر آپ کے پاس ہوئی ہے, آپ نے اسے پہلے کیا ایکسپورٹ. جو طریقہ واردات اس ملک میں آیا نا, آپ وہ ایوب خان کے دور کا بھی پچھلے دنوں اخبار کا ایک تراشا آ رہا تھا, چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ملک آج تک تو چینی چوروں کو نہیں پکڑ سکا ہے. ایوب خان سے آج ہم آ گئے جناب شہباز شریف صاحب تک. چینی چور اسی طریقے سے, یہ پہلے آپ نے امپورٹ کی چینی چور نہیں پکڑ, پہلے آپ نے چینی باہر بھیجی, پھر آپ نے مہنگے داموں چینی خریدی اور پھر آپ نے ریبیٹ بھی اس کے اوپر لیا. یہ سب کمیٹی کی رپورٹ تو آنے دیں, وہ رپورٹ ہم آپ کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ابھی تک تو مرزا اختیار بیگ چونکہ ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, پتہ نہیں ہو سکتا ہے ان پر آل زرداری بھی کہیں پر اس میں ملوث ہو, یہ جو سارا معاملہ ہے. انہوں نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس رپورٹ کو پبلک کروں گا اور وہ بڑے بڑے نام میں سامنے لے کر آؤں گا, اور وہ نام اقتدار کے اندر موجود ہیں.
जब आपसे, और फिर आपने स्लैब के ऊपर आप देखें जी बिजली की यही कारकर्दगी है। हम कहते हैं कि आज जो इमरान खान के अक्सरियत भी ले ली, अवाम को रिलीफ भी नहीं दे रहे आप। हम कहते हैं जी इमरान खान साहब के लिए जो आज जो तहरीक है ना सर, इस पे अगर 40% लोग पीटीआई के हैं तो 60% वो लोग हैं जो इस हुकूमत से तंग है। आप अवाम को रिलीफ देंगे, अल्लाह के बंदे आपका 201 यूनिट हो जाए बिजली का तो आपका 9000 पहुंच जाता है। वो मेरा ख्याल बेड़ा वो भी किया है जनाब इमरान खान साहब ने। यूनिट की गई है एडवाइस, तो उसके ऊपर जो है वो कर रही है गवर्नमेंट। देखें मेरा ख्याल है, मैं खुद हालांकि मुतासरा में शामिल हूँ। आज क्या हुआ राजा साहब, थोड़ा सा टाइम चाहिए, सेनेट भी कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ये दोनों ईवान कंप्लीट हुआ। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरी आएगी। अच्छा मैं थोड़ी सी सिर्फ एक खबर आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2015 जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी हमारे पास आईपीपीज की वो थी 9000। 2025 जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो चली गई है जी जनाब 25,000 के ऊपर। अब आप मुझे ये बताएं कि जनाब ये गिलास, मैं कहता हूँ, मैं एक मिनट ठहरे, एक्सटेंशन किसने दी? किसके दौर में हुई थी और वो खत्म हो रही थी? वो पीटीआई के दौर में हुई थी सर। आईपीपी अगर उस वक्त खत्म कर दी जाती, ये आईपीपी आज ना चलती और ये आज तक हमें बड़ा ना उठाना पड़ता सर। बिल्कुल जी पहले दौर में उस वक्त क्योंकि बिजली का बहरान था, एक बाद में तो ये बिजनेस बन गया ना जी, डॉलर में पेमेंट। अब ये गिलास है सर, मैं ये कहता हूँ ये चाय का कप मैं आधा पीऊंगा, आप कहते हैं नहीं ये पूरा पीना है और इस अगर नहीं पीना है तो 2 कपों के पैसे भी पे करने हैं। मैं यूनिट खर्च कर रहा हूँ 200, आप मुझसे 200 यूनिट का लेना, आप मुझसे 1000 यूनिट का बिल क्यों ले रहे हैं? आपने ये जो सरकारी लल्ले तल्ले रखे हुए हैं, आपके घर का तो एसी बंद ना हो, आप 10,000 यूनिट बिजली का खर्च करें और आपका 0 बिल आए, और मैं अगर 200 यूनिट से ऊपर चला जाऊं तो 9,000 मेरा बिल आए, मेरे बच्चों का स्कूल मुझे यहाँ पे एक ब्रेक, जो सब ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सिलसिले का आगाज यहीं से जोड़ेंगे कि सेनेट के जो इलेक्शन है आइंदा आने वाले जो साल है उसमें कौन कौन से सीनियर जो सेनेटर्स हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल तब्दील होगी, और इसके अलावा पार्टी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टूट फूट का शिकार हो रही है ज़बरदस्त किस्म की, उसका क्या है, और पानी पीटीआई की मुमकिन रिहाई के वाले से क्या मामला हैं, तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।